جس ظلم سے شبیر کی، جس وقت نبی نے کیا اعلان ماما، جس وقت نبی نے کیا اعلان ماما، جس دل میں تھا بغض علی، اس دل میں لگی آگ، جس ظلم سے شبیر کی خیموں میں لگی آگ، جس ظلم سے شبیر کی۔ محمد علیہ وسلم 50 روپے ماتم تیرا۔ آیا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بیٹھے نا گرا کرتے نا پانا کیا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ بذاته القائلون، ولو لا يحصي نعمه العدون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أفضل المبشرين والمنذرين، مصداق طه وياسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، بالقاسم المصطفى محمد، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ ایک سلوات پڑھیے عزیزان گرامی اور صاحبان ذوی الاحترام، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اور یہ مجالس ایام فاطمیہ کے عنوان سے 1444 ہجری میں منعقد ہو رہی ہیں۔ جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم
तबलीग रसालत की तुमसे कोई एवज, कोई बदला, कोई कीमत नहीं चाहते। पैगंबर ने जो 63 साल अपनी ज़िंदगी में 23 साल तबलीगी ज़िंदगी गुजारी, 40 साल तक खामोशी की ज़िंदगी गुजारते रहे और अपने एतबार से तबलीग करते रहे। लेकिन जो आपकी ये 23 साल ज़िंदगी रही है जिसमें आपने बड़ी मुशक्क़तें उठाई, बड़ी ज़हमत का सामना किया और बहुत ही परेशानियों के साथ दीन मुबीन इस्लाम को आगे बढ़ाया, तो मदीने वाले और मक्के वाले इसके एवज में पैगंबर इस्लाम की खिदमत में सोने चांदी जवाहरात लेकर आए कि या रसूल अल्लाह, आपने बड़ी खिदमत की है और हम चाहते हैं कि इस खिदमत का आपको कोई अज्र दे दे। जवाहरात सोने चांदी इकट्ठा किए गए तो पैगंबर ने कहा, बल्कि अल्लाह की आवाज़ आई कि या रसूल अल्लाह, पैगंबर इस्लाम, आप इनसे कह दीजिए कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कि हम दीन रसालत की तबलीग के सिलसिले में आपसे कोई उजरत नहीं चाहते हैं, कोई दुनिया का माल दौलत नहीं चाहते हैं, मगर क्या चाहते हैं, इनसे ये भी बता दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर तुम अजर देना चाहते हो, अगर तुम उजरत देना चाहते हो तो हमारे कराबतदारों, हमारी फैमिली, हमारे खानदान वालों से मोहब्बत इख्तियार करो। कोई उजरत अगर तुम देना चाहते ही हो इस तबलीग रसालत का, तो तुम एक काम करो कि हमारे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत इख्तियार करो। अब देखिए, मवद्दत और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ मोहब्बत के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल की जाती हैं, एक मोहब्बत जिससे आप आशना है और दूसरी चीज़ है मवद्दत। बस एक फ़र्क बता कर मैं आगे बढ़ता हूँ कि मोहब्बत टेम्परेरी होती है, मवद्दत दायमी होती है। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। इसके आगे खुदा आलम और आगे इरशाद फरमाता है, वो मैं यख्तरिफ हसनतन, और जो भी इंसान नेकी करेगा नज़ीद लहू फिया हुसना, तो उसके हम उस नेकी में और इजाफा कर देंगे। हसना यहाँ पर यूज़ किया है, वहाँ पे हुसनन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मालूम हुआ दोनों में फ़र्क है। हसना नेकी को कहते हैं और जब नेकी पे और चार चांद लगा दिया जाए तो हुस्न कहा जाता है। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। इन्नल्लाह शकूरुन गफूरुन शकूर, और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और शुक्रिया को कबूल करने वाला है। देखिए, हम ये तर्जुमा नहीं कर सकते अल्लाह जो है शुक्रगुजार है। अल्लाह शुक्रगुजार नहीं हो सकता। अल्लाह दूसरे जो शुक्रिया अदा करते हैं बंदे, उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया को कबूल करने वाला होता है। तो याद रखिएगा, पैगंबर इस्लाम ने एक लफ्ज़ यहाँ पर कुरान ने इस्तेमाल किया है कि ऐ रसूल, तुम इन मुसलमानों से कह दो कि हम अजर रिसालत के एवज में कोई, तबलीग के एवज में कोई अजर नहीं चाहते हैं, कोई उसका मेहनताना कोई मजदूरी नहीं चाहते हैं, मुज्द नहीं चाहते, मगर जो चाहते ये है कि हमारी कराबतदार से मोहब्बत कीजिए, मवद्दत कीजिए। मवद्दत की लफ्ज़ आई है क्यों? और एक ख़ास बात अर्ज कर दूं, कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पर, कुर्बा कहा। कुर्बा, कुर्बा अरबी में कहते हैं, ये मुन्नस का सेगा है, जैसे फ़ुअला के वज़न पर, हुस्ना के वज़न पर। कुर्बा यानी करीब रहने वाली एक औरत, इसका ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। कुर्बा के माने होता है करीब रहने वाली लेडी। जाहिर सी बात है, शायद अल्लाह ताला ये इशारा करना चाह रहा है, और जैसा कि मिलता है कि मुराद यहाँ पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो शख्सियत है, ये मजालिस अय्याम अज़ा की है और फातिमिया के रुमान से बरगुजार हो रही है। लिहाजा मैं करता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर तुम तबलीग 23 साला पैगंबर की तबलीग रसालत के बावज में कुछ मुफ्त देना चाहते हो, कोई अवज देना चाहते हो, कोई पैसा देना चाहते हो, तो मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का मालो दौलत नहीं चाहिए, पैगंबर कह दो, बल्कि एक काम करो, इसके एवज में हमारी कराबतदारा से तुम मुवद्दत इख्तियार करो। क्या मतलब? आपने गौर नहीं किया, पैगंबर इस्लाम का दस्तूर था कि आप
वफात से पहले 6 महीने तक लगातार फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खाने पर जा करके, घर पर जा करके, दस्तक दे करके, सलाम करके बताते थे कि देखिए ये शख्सियत कौन सी है। ऐ मुसलमानों पहचान ले। क्यों? जानते थे कि आखिरत क्या होने वाली है। पैगंबर इस्लाम को इल्म था कि हमारी बेटी के साथ कौन से दस्तूर किए जाएंगे, कैसे अमल अंजाम दिए जाएंगे, कितना जुल्म उठाया जाएगा। लिहाजा पैगंबर इस्लाम ने बार बार तकरार किया। तारीख ही बताती है पैगंबर ने 12 तकरार किया और कहा कि देखो इस घर को पहचानो, इस जो है फातिमा ज़हरा को पहचानो, ये कौन शख्सियत है। कभी कहते हैं अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा तुम पर मेरा सलाम हो। घर से जाते हैं तब भी वहां पर आते हैं, घर से सफर में जाते हैं तब भी वहां पे आते हैं, और आने से सबसे पहले जब मदीने में दाखिल होते हैं तो पैगंबर इस्लाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर आते हैं। ये बार बार पैगंबर का एक अमल को तकरार करना, रिपीट करना इस बात की दलील है कि पैगंबर आने वाले अय्याम से बाखबर हैं। बताना चाहते हैं कि देखो हमारी आंखें बंद होते ही तुम ज़हरा को बुला ना देना। ये कौन सी शख्सियत है? मगर अफसोस दर अफसोस कि दुनिया वालों ने क्या किया आप जानते हैं अज़ादारों। बस याद रखिएगा फातिमा की वो शख्सियत है। अभी बरादर मोहतरम ने हदीस किसा की तिलावत फरमाई जिसमें क्या कहा गया, जब एक मर्तबा पंजतन पाक अलैहिस्सलाम, तवज्जो से गौर फरमाइएगा, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम पंजतन पाक अलैहिस्सलाम एक चादर के अंदर जमा हो गए, जिसे चादरे किसा कहा जाए। किसा के माने खुद चादर है, बहरहाल ये कदा लफ्ज़ी है कि हदीस किसा की चादर, किसा वाली हदीस, यानी एक जो है चादर के अंदर पंजतन पाक अलैहिस्सलाम को बिठाकर जमा कर दिया गया। उधर से आयतें आती हैं तो क्या होता है, वो फरिश्ता वो जिब्रील जो आयतें लेकर के आता था, हमेशा पहचानता था पैगंबर कौन है, आता था वहां पर आयतों की तिलावत करते थे, पैगंबर उससे तलक़ी फरमाते थे और हिफ्ज़ करते थे, उसे लिखते जाते थे और हिफ्ज़ करते जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर 5 अनवार जमा हो गए तो वही फरिश्ता पूछता है या रब्बे वमन तहतल किसा, ए पालने वाले आज ये बता दे कि चादर के अंदर कौन है। और फरमाइए मैं एक मंजिल तक आप हज़रात को ले जाना चाहता हूँ, चादर के अंदर कौन है। तो वहां पर क्या कहा गया, जब तारुफ होता है तो कहा जाता है हुम फातिमतु अबूहा व बालुहा व बनुहा। खुद इसी किस्से को अगर एनालिसिस किया जाए, तज़किया किया जाए तो बड़े इसी के अंदर मादिन और मखारिज माने के निकलते हैं। हुम फातिमतु, अगर आपसे मैं पूछूं कि अबुल हसन साहब कौन है तो आप उनके वालिद का नाम बताइएगा, पूछूंगा उनके वालिद कौन है उनको, तो हमेशा मुअर्रिफ जिससे कोई चीज पहचानवाई जाए उसको आला हो जाए। मंतिक का फलसफा ये है कि मुअर्रिफ को अजला और आला मिनल मुअर्रफ होना चाहिए। यानी जिसे पहचानवाया जाता है जिस चीज को, अगर मैं कहूँ कि चिराग किसे कहते हैं तो आप कहेंगे चिराग मौलाना आपने सूरज को देखा है, तो चिराग को सूरज से पहचानवाइए। क्यों? चिराग एक छोटी चीज है, सूरज बड़ा चीज है। तो हमेशा मुअर्रिफ जिससे पहचानवाया, तवज्जो रखिएगा, हमेशा मुअर्रिफ जिससे पहचानवाया जाए उसको अजला रोशन होना चाहिए। एक आदमी जो है खुद अगर चिरागी को नहीं जानता, चिराग उसे कहते हैं जो ये चिराग होता है तो नहीं समझ पाएगा, जबकि ये सूरज समझ जाएगा। सूरज के अंदर तबिश होती है, सूरज के अंदर रोशनी होती है, सूरज के अंदर जलाने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो हमेशा जिससे पहचानवाया जाता है उसे मुअर्रिफ कहा जाता है, यानी जिसे पहचानवाया जाए उसको अजला और रोशन होना चाहिए। और फरमा रहे हैं जिसे पहचानवाया जाता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। अब यहाँ पर पहचानवाना जाना चाहिए था पैगंबर के जरिए से, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है, मफ़हूम को बदल दिया गया। यहाँ पर पूछा गया पालने वाले जिब्रील ने कहा चादर के नीचे कौन लोग हैं। ये वही जिब्रील है जब सुनते रहे डेली आता था, हमेशा आते थे, सबको पहचानते थे। लेकिन आज पहचान नहीं रहे तो मालूम हुआ हमेशा अलग अलग नूर को देखा है। जब एक ये 5 नूर जमा हो गए तो उसकी रोशनाई, उसकी लाइट, उसकी तेजी इतनी ज्यादा हो गई कि अब जिब्रील की भी आंखें खीरा होती चली जा रही हैं। एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। और फरमाइएगा मेरी मेहनत को रागा नहीं जाने दीजिएगा। तो कहा हुम फातिमतु, कहना चाहिए था हुम मोहम्मद,
اور ان کے جو ہے داماد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے حسنین ہیں، ان کی زوجہ ہیں. لیکن نہیں، ابھی یہاں پر میں نے عرض کیا ہے منطق کا فلسفہ اور فلسفے کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ اونچی چیز کے ذریعے سے لو کوالٹی کو پہچانوایا جاتا ہے، چھوٹی چیزوں کو بتایا جاتا ہے. میں پوچھوں گا ابو الحسن صاحب کس کے بیٹے ہیں تو آپ نہیں کہیے گا، ان کے بیٹے کا نام نہیں لیجیے گا، والد صاحب کا نام لیجیے گا. والد صاحب کس کے تو ان کے دادا کا نام لیجیے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہاں کہا گیا ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں. تو معلوم ہوا کہ فاطمہ کو مرکز تعارف بنایا گیا ہے. اور فرمائیے گا فاطمہ کو مرکز تعارف بنایا گیا ہے. معلوم ہوا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو اگر کوئی سینٹر ہے تو محمد نہیں ہے، علی نہیں ہے، حسنین نہیں ہے، بلکہ میں فاطمہ کو مرکز قرار کر کے دنیا والوں کے سامنے فاطمہ کی عظمت کو بتانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے پر محمد والے ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کا شوہر علی ہے، ان کے بیٹے حسنین ہیں، اور خود ان کے بابا نبی کریم ہے. اس طریقے سے تو مرکز بنا کر دے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے گا تو مرکزیت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے. میں جملہ کہتا ہوں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر امامت کا ذریعہ چلے گا تو فاطمہ کے ذریعے سے زہرا ستارہ آئے گا تو در سیدہ پر آئے گا. معلوم ہوا جتنے اگر وحی لے کر کے جبریل آئے گا تو در سیدہ پر آئے گا. معلوم ہوا پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو یہ فاطمہ وہ شخصیت ہے، اتنی مرکزیت اس کی برقرار ہے کہ پیغمبر اسلام ان کے احترام میں کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے پر محمد والے یہ ہے عزیزان گرامی فاطمہ تو اب ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. معلوم ہوا اسی لیے پیغمبر اسلام ہمیشہ جب بھی شہزادی کونین علیہ السلام آتی تھی جب کھڑے ہو جاتے تھے. تاریخ لکھا ہے قاما الیہا، اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر کے احترام میں 2 قدم، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں وسلم، 2 قدم آگے بڑھتے تھے اور اپنی بیٹی کو گلے لگاتے تھے اور گلے لگا کر کے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. اور فرمایا آپ نے دنیا جو ہے اور ان سب چیزوں کا ایسا نہیں میں شیعوں کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، سب حوالے موجود ہیں. سب نے یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ 80% اہل سنت کے عالموں نے فاطمہ تو بذت منی کو لکھا ہے. اس کے علاوہ جو ان تمام چیزوں کو جو حدیثیں ہیں فاطمہ کے سلسلے میں سب کو لکھا ہوا ہے لکھ کر کے. لیکن فائدہ کیا ہے جب لکھ کر کے، دیکھ کر کے، پڑھ کر کے سب کچھ ہو کر تم اندھے ہی نظر آ رہے ہو تو تمہارے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے. علم وہ ہوتا ہے جب پڑھنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد کم سے کم بصارت نہیں تو بصیرت تو دے دے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد علیہ سب اس کے قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے، چاہے ابن کثیر ہو، چاہے ابن اسیر ہو، چاہے تفسیر فخر رازی ہو، چاہے جو ہے اس کے علاوہ کسائی، نسائی، جتنے سب نے، ترمذی سب نے لکھا ہے. بس یہ کہ عبارتیں تھوڑی الگ الگ ہیں. سب نے احترام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں حدیثوں کو نقل کیا ہے. بخاری سے لے کے صحیح مسلم سے لے کے غیروں نے بھی نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ کہا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، وہ حدیث پڑھتا ہوں، فاطمہ تو بعثۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فقد کفر. توجہ ہے، سنیے گا. یہ وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں جسے اکثر اہل سنت نے نقل کیا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، کسائی، نسائی، اس کے علاوہ تفسیر کبیر، فخر رازی، سب نے لکھا ہے. تھوڑی عبارتیں فرق ہیں لیکن سب نے یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جب ٹکڑا ہے تو تمہاری نظر میں فاطمہ کا بھی احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ کل جو ہوتا ہے، کل سے جز نکل جائے تو اس کا بھی احترام ہوتا ہے. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کے بدن سے ہاتھ کٹ جائے تو ایسا نہیں کہ ہاتھ کا بے حرمتی کر سکتے ہیں، اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا. سر الگ ہو جائے اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، بعضا یعنی جز، بعضا یعنی ٹکڑا، بعضا یعنی حصہ، جو لغات میں ڈکشنریوں میں لکھا گیا عربی کے، یہ سب معنی بتایا گیا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اردو جگر کا ٹکڑا. چلیے
اور اس کے علاوہ جو ہے پیغمبر نے تصریح کی، یہاں پر توضیح ایکسپلین کیا اور کہا کہ فاطمہ قرۃ عینی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ فاقۃ فؤاد قلب، اور کہا کہ فاطمہ ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا میوہ ہے۔ ایسے ایسے الفاظ پیغمبر نے حدیث میں استعمال کیے ہیں اور سب اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے، لکھ کر کے پھر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ تم فاطمہ کی عظمت کو ہٹانا چاہ رہے ہو، فاطمہ کی عظمت کو ماننا نہیں چاہ رہے؟ جب فاطمہ جزء رسالت ہو سکتی ہے تو یاد رکھیے گا، اگر رسالت کا احترام ہے تو میں نے کہا تھا کل کا احترام ہے تو جز کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے مسجد، مثال دے دوں تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے، آپ جو ہے مسجد کا احترام کریں، چھت کا احترام نہ کریں، آپ مسجد کا احترام کریں، دیوار پہ گندگی پھیلائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مسجد کا احترام کریں، فرش کا احترام نہیں بنا رہے، یہ تو فرش ہے، یہ تو دیوار ہے، نہیں، یہ احترام ہے۔ اور مثال بھی واضح تر کہتا ہوں، قرآن کا احترام کریں، اور فرمائیے اس کی دفتی کا احترام نہ کریں، اس کے ورق کا احترام نہ کریں، صرف لکھے ہوئے حروف کا احترام کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کل کا احترام ہے تو جز کا بھی احترام کرنا پڑے گا، اور فرما رہے ہیں لہذا پیغمبر نے یہ کہہ کر بتا دیا، آنے والے ادوار کو پیغمبر اسلام دیکھ رہے تھے کہ ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہیں، یہ مسلمان جو ظاہر المنافق ہے، جو ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے یہاں آتے ہیں۔ یہی تو وجہ عزیزو قرآن کے اندر منافقین سورہ منافقون نازل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے پاس آنے والے یہ دل میں کچھ رکھتے تھے، زبان سے کچھ عرض کرتے تھے، اس کا خلاصہ کب ہوا؟ پیغمبر کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، منافقت سامنے آ رہی ہے۔ وہ مسلمان، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، وہ مسلمان جو کل کلمہ پڑھتا ہوا پیغمبر کے سامنے آ رہا ہے، آج ہی آگ اور لکڑیاں لے کر در سیدہ پر آ رہا ہے۔ کیسا اسلام تھا، کیسا ایمان تھا، میں نہیں سمجھ سکا۔ اے عزادارو بس یاد رکھیے گا، پیغمبر نے کہا کہ میری فاطمہ جز ہے، جب جز ہے تو ظاہر سی بات ہے جز رسالت بھی ہے، پیغمبر اسلام کا ٹکڑا ہے، تو ظاہر سی بات جو امور پیغمبر کے اوپر نافذ ہو رہے ہیں سوائے وحی کے، یاد رکھیے گا، میرے جملوں کو یاد رکھیے گا، سوائے وحی کے بالکل جناب سیدہ بھی وہی ہے۔ ان کی زندگی دیکھیے، عبادت دیکھیے، ان کے اعمال کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، بالکل نمونہ عمل۔ قرآن نے کہا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ عمل ہے، پیغمبر کو دیکھتے جاؤ، اپنے کو سدھارتے جاؤ۔ تم ایک جملہ حوالے کرتا ہوں، اسی طریقے سے جناب شہزادی کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم شہزادی کی زندگی کو دیکھتے جائیں، اپنے عمل کو سدھارتے جائیں۔ اور فرمایا وہ علی کا دور تھا، وہ علی کی شان تھی، وہ پیغمبر کی شان تھی کہ مولا کائنات جنگوں میں جا کر کے اپنی شجاعت کا اپنا مظاہرہ کر رہے تھے۔ شہزادی ہے، ایسی عبادت کر رہی ہے کہ جب مصلی پہ آتی ہے تو نور ساطع ہوتا ہے، دنیا والے دیکھ لیتے ہیں کہ شہزادی اپنے گھر میں مصلی عبادت پر آ چکی ہے، اسے نور بتا رہا ہے۔ اگر مولا کائنات جنگوں میں جا کر تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا رہے تو شہزادی ہے جو اپنی چادر یہودی کے گھر بھیج کر کے لوگوں کو مسلمان بنا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ مگر آتا ہے یہاں پر، اس لیے کہ افسوس یہ ایام عزا ہے، اور جن لوگوں نے توفیق دیا خداوند عالم نے، واقعا یہ بہت ہی اجر کا کام ہے، جو آگے رہتے ہیں کار خیر میں، خداوند عالم ان کی مشکلات کو، ان کے دلی خواہشوں کو پوری کرے۔ شہزادی کو خوش کرنا، شہزادی کے غم میں رونا بہت ہی بڑا۔ آغا وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اس کو عاشورہ کی طرح مناؤ، عاشورہ کی طرح۔ کیوں؟ ام ابیہا کی شہادت ہے، ام الائمہ کی شہادت ہے۔ اور فرما رہے ہیں ہم مولا آقا حسین کی شہادت پہ روکے ہیں، لیکن ان کی والدہ کی شہادت ہو جائے۔ آج ہم مجلسیں کیوں برپا کر رہے ہیں؟ دنیا سوچتی کیوں اتنا منا رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا بارہا تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ کون سا کردار سلوک انجام دیا ہے، یہ کھل کر سامنے آ جائے۔ وہ کون افراد تھے جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ خود شرمندہ ہے، تاریخ بھی ہو چکی ہے، تاریخ بھی شرمندہ ہے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کام کیا گیا۔ فرماتے شہزادی گھر کو آگ لگائیں گے، اس میں بچے چھوٹے چھوٹے حسنین کا سہارا لیا، کہتے ہیں ولو کانا، تاریخ نے لکھا ہے، یہ سب جتنے ہیں اہل سنت کے رائے سب نے لکھا ہے ولو کانا، اس میں تعبیرات کرتے ہیں، نہیں حضور ایسا تھا ویسا تھا، وہ پیچھے تھے، غلام آگے تھا، مجھ سے کیا مطلب؟ لیکن یہ تو معلوم ہے نا کس خلافت میں ہو رہا ہے، کس کے دور میں ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ میں کوئی بات ہو جائے تو لوگ اس گورنمنٹ کو بدنام کرتے ہیں،
میں چیز عرض کر رہا ہوں، لہٰذا یہ کہہ کر آپ بھاگ نہیں سکتے، سامنے وہ شخص موجود ہے اور اس طریقے سے ظلم کیے جا رہے ہیں، شہزادی کو یہاں تک کہنا پڑا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال بھی کھیر دوں گی، میں سب کو جمع کر کے بد دعا کروں گی۔ یہ سب تاریخ مسئلہ پڑھ رہا ہوں۔ اب عزیزان نے لیکن نہیں، مسلمان نے کیا کیا؟ سب کو یاد رکھیے گا میرے جملہ عزیزو، جب نفس غالب آ جاتا ہے تو کچھ دکھتا نہیں ہے کہ فرزند رسول ہے، کہ رسول کی بیٹی ہے، چونکہ خلافت کے لیے نفس غالب آ گیا تھا، مادیت غالب آ گئی تھی، ہوس پرستی آ گئی تھی، ہمیں خلیفہ بننا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، لہذا سب کچھ بھلا دیے۔ اب قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہے، پیغمبر کا زمانہ یاد نہیں ہے، پیغمبر کی ہم نشینی یاد نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ بیٹھنا تمہیں یاد نہیں ہے، شاہد آباد سب کچھ یاد ہے، لیکن ہمیں حکومت چاہیے تھی، ہمیں بیعت چاہیے تھی۔ علی جیسے شیر کو کشا لے جا رہے ہیں، کون؟ دنیا کے نامرد، مرد ہوتے تو علی سے مقابلہ کر لیتے، لیکن نہیں، علی کے در پر نہیں آتے، لیکن ایسے نامرد تھے جو علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے بقول روایت کے کہ وہی امامے کو لپیٹ کر لے جا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ علی مسکرا رہا ہے، دیکھتا ہے، میں نے عرض کیا تھا، یہودی دیکھتا ہے، کہتا ہے کس کو لے جا رہے ہیں؟ کہا علی کو، کہا یہ لوگ، اور مولا جا رہے ہیں گردن میں رسی ڈلوا کر کے، کہتا ہے یقیناً یہ امام وقت ہے، دیکھ رہے ہیں یہ شناخت ہوتی ہے، امام ہے، یہ اشارہ کرے تو سوابی مر جائے، لیکن یہ امام ہے۔ اب عزیز و مصاحب کا جملہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، آپ مصاحب ہو لیجئے، میں نے عرض کیا میں زیادہ مصاحب نہیں پڑھتا، مصاحب کے لیے آپ کو فیلنگ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، دن بھر پڑھنے سے آنسو نہیں گرتے، اب احساس کیجئے کس در پہ آئے تھے، جس در پہ ملائکہ آتے تھے، غور فرمائیں، اللہ، جس در پہ ملائکہ آتے تھے، اب کس لیے آتے تھے؟ گہوارہ جنبانی کرتے تھے، گہواروں کو جھولاتے تھے، اللہ اکبر، اس در پر آتے ہیں، آگ اور لکڑی لے کر کے آتے ہیں۔ اب شیخ خود جو ہے منتہی الامان میں جملہ لکھا ہے کہ جب یہ جلتا ہوا دروازہ گرتا ہے تو دخلا مسماروا فی صدرہا، یعنی پہلے دروازے بڑے بڑے ہوتے تھے، جب کوئی دروازہ جلتا ہے، آپ نے دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہوا ہے، جب کوئی دروازہ جلے گا، کوئی لکڑی جلتی ہے تو اس کی کیلیں باہر نکلنے لگتی ہیں، اور جب پورا دروازہ کسی کے بدن پر، اور شہزادی کا ایسا نحیف جسم تھا، تصور کیجئے شہزادی کا ایسا نحیف جسم تھا، وہ جو کہے کہ صبت علیہ مصائب اللہ، اے میری شہزادی کاش بتا دیتی کون سے آپ کے اوپر مصائب پڑے تھے کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، میں نہیں سمجھ سکا، تاریخ نے نہ لکھ سکی، علماء تفسیر نہ کر سکے کہ شہزادی کے جملے کا مطلب کیا ہے۔ وہ شہزادی جانے، اللہ جانے، رسول اللہ جانے، ائمہ معصومین جانے، امام زمانہ جانے کہ میرے اوپر ایسا مصیبت، ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کون سے پہاڑ تھے عزیزان گرامی، آپ سمجھے مولا علی میرا صبر کتنا تھا، آپ سنتے رہتے ہیں، حسین کا صبر مشہور ہے، جناب ایوب کا صبر مشہور ہے۔ ایک واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ اے عزاداروں، جب روز عاشورہ، سنیے گا توجہ سے، جب روز عاشورہ آقا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لا چکے ہیں، میرے حدیث میں کیا لکھا کہ 999 تیر لگے ہوئے تھے، آپ کا بدن چھل نہیں تھا، لگتا تھا آقا کی شہادت ہو چکی ہے۔ اے ذرا سنیے گا، کسی کی زوجہ کو شوہر کے سامنے اگر مارا جائے، بے عزت کیا جائے، نعوذ باللہ، کتنا بڑا درد ہے، کتنا بڑا سینہ ہے جو صبر کر لے۔ بچوں کو تماچا لگایا جائے، بیوی کو تماچا لگایا جائے، اللہ اکبر۔ مولا علی کا صبر سنیے گا، ایک مرتبہ جب مولا آقا حسین کربلا لے جانا چاہتا ہوں، ایک رب دینا چاہتا ہوں، جب کربلا میں آقا جو ہے زین فرس سے زمین پر تشریف لائے تو ایک مرتبہ لگتا تھا آقا شہید ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ نے سے کسی نے کہا ذرا دیکھو تو، شیخ نے چاہتا تھا کہ آپ کی گردن کو جدا کرے، کہا دیکھو کسی ہمت نہ تھی، وہ امامت کا رو، وہ ولولہ اتنا تھا، عزاداروں کسی کی ہمت نہ تھی جو آقا حسین کے قریب چلا جائے، جانے کے بعد گردن جدا کرے تو دور سے کہتے تھے ذرا آزما لو حسین کو۔ جانتے کیا کہا گیا؟ کسی نے کہا ارے حسین کو یہ آواز پہنچا دو، یہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، خیمے کی طرف گھوڑوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اے اللہ اکبر، ایک مرتبہ جب دیکھنا پرکھنا ہوا کہ میرا آقا زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے تو جا کے ملعون کہتا ہے ارے جاؤ اپنے فوجیوں سے، جاؤ خیام حسینی میں آگ لگا دو،
अज़ादारों, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम शुहदाए करबला अहले बैत के। ए अज़ादारों, एक मर्तबा शहजादी कितना मानती थी। पहली मुदाफ़े विलायत कौन है? शहजादी कौनैन है, जिसने अली की विलायत का अब मुदाफ़े किया और दिफा किया। अल्लाह अकबर। चलती जाती है, अली को ले गए, ले जाकर के जब बैठाया, अली तुम्हें बैत करना पड़ेगा। एक मत क्या देखा, अरे शहजादी अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को उंगलियां पकड़े हुए चली जा रही है। क्या देखा? अरे शहजादी, सलमान ने देखा, शहजादी आप कहाँ चली जा रही? कहती है मैं जा रही हूँ कब्र रसूल पर जाकर बद्दुआ करूंगी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा देखना था, सलमान दौड़ते हुए मौला अली के पास गए। ए मौला, गजब हो गया। क्या हुआ? का शहजादी बाहर निकल गई है और हसनैन का हाथ पकड़े हुए, पर जनाबे पैगंबर की कब्र में जाने का इरादा है। कहती मैं बद्दुआ करूंगी, नाना से शिकायत करूं। एक मर्तबा अली ने कहा ए सलमान, तुम जाओ, मेरी तरफ से फातिमा से कह दो कि तुम ये काम न करना, तुम दुआ नहीं कर सकती, तुम घर वापस चली जाओ। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सलमान ने आए, कहा शहजादी, अरे आका ने मना किया है, आप चली जाइए। कहा नहीं, मैं तो उसी के लिए जा रहा हूं। कहा नहीं, मुझसे मौला ने कहा है, पैगाम भेजा है। अल्लाह अकबर। जब एक मर्तबा पूरे मजमे के सामने पहुंच चुकी थी, अली के सामने ही कह रही है, कहती जाते क्या कहती है, चूंकि मौला मेरा वक्त का इमाम है, चूंकि अली वक्त का इमाम है, लिहाजा आना उतिया लहू, मैं उसकी इताअत करूंगी। ये क्या कर जालिमों को बताना चाहती है कि देखो तुम सब गासिब हो, कोई आदिल नहीं है, मेरा इमाम है तो सिर्फ अली है। अली की आवाज सुन, एक मतलब सलमान की खबर सुनकर शहजादी वापस हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आज़ादारों, मौला आते हैं, आने के बाद शहजादी आती है, अस्मा से कहती है अय्याम गुजरते जा रहे हैं, जब वक्त आ गया आपकी शहादत का, जिसके लिए जो आप मना रहे हैं, आप हज़रत शहादत जनाबे शहजादी कौनैन में बैठे हुए हैं। ए आज़ादारों, आप याद रखिएगा, इतनी साबिरा क्या खुद इमाम ज़माना ने क्या क्या ज़ियारत नहिया में फरमाते हैं, अस्सलामु अला अल-मक़सूदत ज़िलवा, मेरा सलाम मेरी जद्दा के ऊपर जिसकी पसलियां टूटी हुई है। अल्लाह अकबर। ए आज़ादारों, जिसकी पसलियां टूटी हुई है, मेरा सलाम हो मेरी जद्दा के ऊपर। एक मर्तबा कहती है, अस्मा तुम जानती हो ना, मेरे बच्चे जब आते हैं तो मैं उन्हें हाथ मुंह धुलाने के बाद खाना देती हूँ, मेरे बगैर खाना नहीं खा सकते। लिहाजा आज मैं जा रही हूँ सहने खाना में, यानी आंगन के अंदर, आंगन में एक चारपाई बिछाने के बाद वहां पर गई और कहा देखो, एक रिवायत ये है कि अपने खास हुजरे में गई और कहा अस्मा देखो मैं जा रही हूँ और उम्मीद है जल्दी मैं अपने बाबा से मुलाकात कर लूंगी। अस्मा जाती हूँ, जाने के बाद जब तक जो है तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे, तुम समझना कि मैं जिंदा हूँ, जब ना आ जाए तो समझ लेना मैं दुनिया से जा चुकी हूँ और अपने बाप से मुलाकात हो चुकी हूँ। हाँ देखो, बच्चे आ जाएंगे ना, अभी बाहर गए हुए, जब बच्चे आएंगे तो उनके हाथ मुंह धुला करके उन्हें खाना खिला देना। ज्यादा वसीयतें की और करने के बाद जो है चली गई। जाने के बाद अस्मा ने कोई आवाज नहीं दी, लेकिन जब तस्बीह और तहलील की आवाज खत्म हो गई, वो दिन आ गया आज़ादारों, जब खत्म हो गई, बच्चे भी आते हैं, आने के बाद अम्मी को याद करते हैं। अम्मा कहा है, ज़ाती बात है, कितनी सिन थी, कोई 7 साल का, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, तारीख में मुख्तलिफ लिखा हुआ है। ए आज़ादारों, एक मरतबा आने के बाद कहते हैं मामा कहाँ है, हमारी अम्मी कहाँ है। अस्मा कहती है बेटो तुम लोग बैठ जाओ, हाथ में धुल लो, तबीयतन जैसे घरों में होता है। शहजादी के अस्मा ने कहा जाओ तुम लोग हाथ में धुलो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना पहले खा लो, फिर देखना काम में चली गई। कहते नहीं बताइए, कभी ऐसा नहीं हुआ है। कहती कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम बगैर माँ को देखे हुए, बगैर माँ के साथ खाना खा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मुख्तसर करता हूँ आज़ादारों, शहजादों ने देखा, क्या देखा, जाके देखा कि अरे अम्मी की आवाज नहीं आ रही, अम्मी तो दुनिया से जा चुकी है। फौरन एक मर्तबा पलटे, अरे मस्जिद की तरफ बढ़े, जा करके देखा, मौला को आवाज दी, जुमला कहा, ए बाबा हम यतीम हो गए, अम्मी दुनिया में न रही। शहजादी ने जब सुना, शहजादी जनाब अली ने जब सुना, एक मर्तबा मौला को गश आ गया। अरे
پہلے بیت کے غش ہماری طرح نہیں ہوتے عزادارو. ایک میں غش آیا فوراً گرے فوراً اٹھے, اٹھنے کے بعد پھر چلنا چاہ رہے ہیں, ایک مرتبہ روتے جاتے ہیں. اے عزادارو گھر میں تشریف لائے, آنے کے بعد سرحان ایسے وصیت نامہ ملا. وصیت میں بہت سی باتیں لکھی تھی اور اس میں فرمایا تھا ایک خاص بات یہی تھی کہ یا علی کفنی وغسلنی ودفنی باللیل, مجھے رات ہی میں غسل دینا, رات میں کفن پہنانا اور حنوط بھی تم دو گے, رات ہی میں دفن کر دینا. شہزادی نے اتنا خیال کیا تھا, میں عرض کر چکا ہوں, فضے سے میں خاص شہر کے ذریعے سے خاص علاقے سے اپنا تابوت بنوایا تھا. اللہ اکبر, یہ راز کوئی نہیں جانتا. شہزادی اتنا پردے کا اہتمام کیوں کر رہی تھی؟ کہتی تھی فضا کوئی تابوت ایسا ہے جو بنانے والا ہو کہ جب کسی عورت کو لٹا دیا جائے تو اس کے بدن پتہ نہ چلتے ہو. فضا نے کہا شہزادی جس بڑا علاقے کی نشاندہی گئی تھی وہ تابوت آ چکا تھا. اے عزادارو اپنی زندگی میں شہزادی نے تابوت لا دیا تھا اور وصیت کو پڑھا مولا نے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دیکھو فلاں شخص کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے کے. اے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ یہ فلاں کو ذرا تلاش کرو. یہ کون تھے جس نے شہزادی نے سلام کا جواب تک نہ دیا؟ اللہ اکبر. مولا نے پڑھا اے عزادارو ایک مرتبہ جب آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے, جب کوئی جنازہ نکلتا ہے نا عزادارو, تو آپ کہتے ہیں کہ آئیے آپ ملاقات کر لیجئے. خاص رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے. اگر بادشاہ بیوی ہے تو شوہر کو بلایا جائے گا, ان کے بابا کو بلایا جائے گا, جتنے قریبی رشتہ دار محرموں کو بلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے آؤ تم لوگ آخری دیدار کر لو, اس کے بعد جنازے کو لے جانا ہے اور قبر میں دفن کر دینا ہے, پھر دیکھ نہیں پائیے گا. یہی ماحول وہاں بھی تھا. ایک مرتبہ مولا نے کیا کہا, ہلومو اے حسنین اے زینب اے رقیہ اے حسین تم سب آگے بڑھو. ہلومو وہ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک مرتبہ کیا ہوا, حسنین کھڑے ہو گئے, کہا ہم تو نہ جائیں گے. اس لیے امی ہمیشہ بلاتی تھی, بچے تھے زیادہ میں نہیں جانتا, امام بھی ہے لیکن بچے ہیں, نیچر تو ہوتا ہی ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں جب تک اماں بلائیں گی نہیں ہم نہیں جاتے ہیں. دنیا کہتی ہے ارے امام کہاں زندہ ہے, آؤ دیکھو. کسی نے جھوٹی سے جھوٹی میں روایت نہیں پیش کی کہ یہ بات غلط ہے. ایک مرتبہ ماں کی ممتا دیکھو, حسنین کھڑے ہو گئے, جب تک اماں بلائیں گی نہیں ہم نہیں جائیں گے, دیکھنے نہیں جائیں گے. اے اماں ہم جب باہر سے آتے تھے ہمیشہ آپ گلے لگاتی تھی, آج کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے ارادہ کیا, ارادہ مشیت الہی تبدیل ہوئی, بندے کا کفن ٹوٹے, میرے لال میرے سینے سے لگ جا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا